جہاں سے تم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. اس کا ماحول قائم ہو جائے. میرے عزیزوں سے بزرگوں، اصل جو محنت ہے اور محنت کا مقصد ہے وہ تو ماحول کی تبدیلی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بدلتے ہیں جب اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنے ہم. اللہ تعالیٰ کا سارا نظام بدل جاتا ہے انسان کے ساتھ. اگر اللہ کی رضا والے، اگر اپنی رضا والے فیصلے کروانا چاہیں ہم تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کرنے ہوں گے. جیسے جیسے اعمال اللہ کی رضا کے آسمانوں پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رضا کے مطابق فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام والی محنت کا رخ ہم اختیار کریں. تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی جو آدمی جو محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو نبی والی محنت پر لانا ہوگا، انبیاء والی محنت پر لانا ہوگا. اور انبیاء والی محنت پر آ کر جب آدمی اس محنت پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا تاکید کے ساتھ وعدہ ہے کہ جن کی محنتیں صحیح ہوں گی ہم انہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز پر اتنی تاکید سے ہدایت کو دینے کا وعدہ نہیں فرمایا جتنی تاکید سے اپنی راہ کی مشقتوں اور اپنے دین کی محنتوں پر ہدایت کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. اس وقت تک اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک یہ امت وہ نہ کرے جس پر اللہ نے اس امت کے پچھلوں کی اصلاح کی ہے. جب تک امت وہ نہیں کرے گی جو اس امت کے پہلے نے کیا ہے، جب تک امت اس پر نہیں آئے گی. دینی اور تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامی کیسٹ 231 بستی حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز. فون نمبر 46382559. اعلان کر کے کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. خط لکھ کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. پوسٹر لگا کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. یہ کوئی کام کسی نبی کا نہیں ہے. اپنی ذات سے چل کر جانا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کو، ہر ایک کو چھوڑ کر نکلنا. یہ کہ ہر ایک کو چھوڑ کر اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ بے غرض ہو کر نکلوں، اغراض کو چھوڑ کر جاتا ہوں. یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تشکیل ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے اس کا احتمال ہے کہ آیا ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. افغانستان کے راستے سے آئے تھے، ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا، مورخین کو اختلاف ہے. یہ فرماتے تھے کہ جب تم وہاں خدا کے دین کے تقاضے پر انبیاء کی نقلیں اتارو گے، جہاں انبیاء کا گزرنا محتمل ہے کہ گزرے ہیں یا نہیں گزرے، جب تم وہاں انبیاء کی نقل اتارو گے اور صحابہ کی نقل اتارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ہدایت دے گا. اور پھر فرماتے تھے کہ وہ عرب ممالک اور وہ علاقے
جہاں انبیاء کے مسکن ہیں، جہاں انبیاء یقیناً وہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے، یا وہ علاقے جہاں انبیاء نے محنتیں کی ہیں، اگر وہاں گزرو گے تو جب تمہیں کھلی آنکھوں مددیں یہاں نظر آ رہی ہیں خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے پر، جب تمہیں کھلی مددیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا یا نہیں ہوا، تو جب تم وہاں جا کے محنت کرو گے جہاں انبیاء کا گزر یقینی ہے، جہاں انبیاء کے مساکین ہیں اور انبیاء کے جو ہے وطن ہیں اور انبیاء کی جگہیں ہیں، وہاں تمہیں کیوں نہیں یہ ہدایت نظر آئے گی اور وہاں تمہیں کیوں نہیں نصرت کھلی نظر آئے گی؟ جب تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے میں کھلی نصرتیں ہیں، تو یہ کہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو یہ سب سے لمبی تشکیل تھی۔ اتنی لمبی تشکیل کے بعد بھائی دھیان سے بات سنو، حضرات کو بٹھا دو جو کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بٹھانا ذرا ان کو۔ جو کہیں اتنی لمبی تشکیل کے بعد اتنی اجازت ملی ہے ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ اچھا جی یہی کروں گا۔ چنانچہ آئے، بیوی نے کہا اترو، کہ نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آنے کا اور حال دیکھ کر، گھر کا حال دیکھ کر واپسی کا حکم ہے کہ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھ آؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی لمبی تشکیل ہوئی ہے، اس تشکیل کے بعد اترنے کی اجازت نہیں دی سواری سے۔ بیوی نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پورا سر مٹی سے غبار سے بھرا ہوا ہے، آپ کا سر دھو دوں؟ بال انبیاء کی سنت ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء والے بال، یہود و نصارہ والے نہیں۔ بال انبیاء کی سنت ہے، بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کہ بال سنوار دوں، ذرا نیچے آ جاؤ، کہ نہیں نیچے آنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے ادھر بیوی پتھر پہ کھڑی ہوئی اور سر جھکایا دائیں طرف۔ بیوی سے کہا کہ تم یہ حصہ دھو دو۔ بیوی نے سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے کھڑے ہو کر سر کا ادھر کا حصہ دھویا، پھر کہا کہ ادھر آ جا، ادھر آ گئی، پتھر پہ کھڑی ہوئی، ادھر سر جھکایا، ادھر کا حصہ دھو دیا۔ صرف اتنا قیام ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا 2 تشکیلوں کے درمیان اپنے گھر میں۔ رخ صحیح ہوئے بغیر ایسی تشکیلیں نہیں ہو سکتی۔ جن کا رخ تجارت کی طرف، جن کا رخ زراعت کی طرف، جن کا رخ ملازمت اور زمینداری کی طرف ہوتا ہے، ان کی تشکیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ جن کے رخ صحیح ہو جایا کرتے ہیں، اور رخ کا صحیح ہونا یہی ہے کہ مجھ سے جس طرف قدم اٹھوایا جا رہا ہے مجھے اس طرف قدم اٹھانے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو، مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو۔ مسائل کے حل کی نیت نہیں، مسائل کے حل کے لیے جماعت میں جانا، نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کر لوں گا، اگر یہ ہو گیا تو فلاں جگہ مخمل چڑھا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ کھانا کھلا دوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں ایک کتر باندھ دوں گا، یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا تو یوں کر دوں گا۔ بقا مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے، جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، فرماتے تھے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے اللہ کے راستے میں جانے والا، یہ 2 چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ جب تک یہ 2 چیزیں لاتا رہے گا
یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک، اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضے پر قدم اٹھا سکے گا. نہ تقاضے پر قدم اٹھانا ہوگا، نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا، جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا. فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو فرصت لے کر آئے گا، فرصت، اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہ جی میں جماعت میں اس لیے آیا ہوں. مجھ سے تشکیل والوں نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا، تمہاری دکان چھینی ہوئی واپس ہو جائے گی، تمہاری زمین دبائی ہوئی مل جائے گی. میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں. دیکھو میرے دوستو، ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر، ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر. مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا، یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے. اس میں چاہے کاشتکار کو نکال دو، چاہے ملازم کو نکال دو، چاہے تاجر کو نکال دو، سرمایہ دار کو نکال دو، وزیر اعظم کو نکال دو، جس کو چاہے نکال دو، اس لیے کہ مسائل مصیبتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں، حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں. اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے تو صرف محض اپنی ذات کے لیے ہے، اور جب اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کے دین کے تقاضے پر نہیں اٹھے گا کہ میں کی جماعت میں جاؤں، کیا میرا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے، یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا. مولانا اسار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ، کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی راستے میں ہے. امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے، اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. تو یہ کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. تو آنے والے دو چیزیں لے کر آئیں گے، فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آ گیا ہوں، یا یوں کہیں گے کہ مجھے فرصت تھی اس لیے آ گیا ہوں. جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ فرصت ہے. اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیندارہ اہم ہوا، اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت کا کام اہم ہوا. تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں، بتلاؤ پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ کیسا غلط عنوان ہے. ارے یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں؟ یہ کیوں نہیں کہتا پہلی مشغولی میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون 4 مہینے لگائے گا؟ تو گویا نے سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تک تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تک تم جماعت میں نہ جانا. اور فرصت کب ہوگی؟ جب یہ سارا جھمیلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجی کی لاش پڑی ہوئی ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا، زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے کہ اپنے زمینداری سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. فرصت تو جب ہوتی ہے جس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسے جماعت میں، لے جاؤ اس کو جماعت میں، یہ کسی کام کا نہیں ہے. نہیں میرے عزیز دوستو، اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں. لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول تر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے. قرآن نے کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے، ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے. اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا غفلت والی تجارت عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کہ جو تجارت غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کے دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے؟
رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ کہ تجارت وہ والی تجارت، وہ تھے مرد میدان جو تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت ان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات، کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے، اللہ بھی انصاف والے ہیں، یہ بھی ظلم نہیں کرتا، وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، یہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا، کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے، کہ اپنی تجارت معاملے کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھ کر کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے، کہ یہ تاجر پابند ہے، کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو۔ ہاں خرچ کرنے کے احکامات، خرچ کرنے کے فضائل، خرچ کرنے پر وعدے، خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دوگنے اور تیگنے اور چوگنے کا ملنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے، اس کو یہ تو ہر جگہ ملے گا۔ لیکن کمانے کے فضائل ہو یا خرچ کرنے کے فضائل ہیں یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہیں، یوں نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے، جو خوب محنت ملازمت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے، یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے اور ہیں، دنیا کے راستے اور ہیں، جو ہماری لائن میں محنت کرے گا، ہماری طرف بڑھے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے۔